آقا کے صحابہ پر دل جان لٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحابی کا نجوم، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ہر صحابی ستاروں کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، پر خلفائے راشدین کی کیا ہی باتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلافت کے دور کے اندر ایک صحابی رسول حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک علاقے کا گورنر بنایا۔ تو صحابہ ہیں دوستو۔ آج صحابہ پر لوگ تنقید کرتے ہیں، واللہ العظیم جو لوگ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا نسب کو سنبھالیں، کیا آپ کا نسب درست ہے یا غلط ہے، کیونکہ ایسے صحابہ ان پر تنقید، میں تو کہتا ہوں اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو تنقید کے وہ حقدار نہیں ہے، پھر بھی وہ تعریف کے حقدار ہے۔ ان کی غلطیوں سے ہمیں سبق سکھایا گیا، یاد رکھیے۔ ہم ایسا نہیں سمجھتے کہ ان کی غلطیوں کو ہم تنقید کا نشانہ بنائیں۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا گورنر بنایا، اور ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کفار سے مال غنیمت آیا، اور مال غنیمت کو تقسیم کرنا چاہا تو دوسرا جو علاقہ تھا اس صوبے کا کچھ علاقہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وزیر خزانہ کو کہا کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے جو غریب لوگ ہیں ان کے نام اور ان کی لسٹ مجھے دے تاکہ میں وہ مال غنیمت ان کے اندر تقسیم کروں۔ تو سبحان اللہ، قربان جاؤں، گورنر ہیں وقت کے، اور جب وزیر خزانہ ان نام لکھتے ہیں لسٹ میں تو چوتھے نمبر پر نام حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ہیں کہ جو غربت کے کیا حالت ہے، لیکن انہیں اپنے عہدوں کے باوجود بھی انہیں دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی، پھر وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے لگے رہتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، اور اسی میں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں۔ تو گورنری کا طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جہاں جن علاقوں میں گورنر تعینات کرتے تو ان کے بعد ان کی مہینے بعد 2 مہینے بعد چیکنگ کیا کرتے تھے۔ تو چلتے چلتے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صوبہ میں آئے تو چیکنگ کے لیے آئے، نماز صبح کی پڑھی جا کر، اور پھر لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں حضرت سعید اور جو تمہارا گورنر ہے اس کی کوئی شکایت ہے تو بتاؤ۔ تو انہوں نے چند شکایتیں، 4 شکایتوں کا ذکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ فرمایا کہ اے خلیفۃ المومنین، پہلے تو یہ آپ کے گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پر بیٹھا کرتے تھے اور لوگوں سے ملتے تھے، اور دوسرے نمبر پہ ہر وقت ملا کرتے تھے اور کوئی دن خطا نہیں ہوتا تھا، اور تیسرے نمبر پہ کہ رات کو ہم اگر ان سے ملتے تو رات کو بھی مل جاتے تھے، اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ وہ جب بے ہوش ہوتے ہیں تو روتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو اے امیر المومنین، یہ ہماری شکایتیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی معاملہ طے کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امیر المومنین ہونے کا حق ادا کیا، اور کیسے حق ادا کیا کہ سارے لوگوں کو اعلان کروایا کہ لوگوں کو مسجد میں جمع ہو جاؤ، اور سارے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، اور اس کے بعد سب لوگوں سے پوچھا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کے اندر کہ کیا بات ہے کہ آپ کی چند شکایتیں ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعید فرماتے ہیں اے امیر المومنین، اگر آپ جو شکایتیں لگائی گئی ہیں اگر آپ کے علاوہ کوئی پوچھتا تو میں کبھی نہیں بتاتا، لیکن آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کا عامل ہوں، گورنر ہوں، آپ کا مقرر کیا ہوں، لہٰذا آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلا سوال کیا تھا کہ اشراق کے بعد آپ پہلے بیٹھا کرتے تھے، اب کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو حضرت سعید فرماتے ہیں میں اشراق پہ جو پہلا وقت ہوتا ہے وہ اس طرح کرتا ہوں کہ میری بیوی اب بیمار ہو چکی ہے، بالکل معذور ہو چکی ہے، میں اپنا گھر کا جھاڑو اور اس کا برتن دھوتا ہوں، حتیٰ کہ اس کو قضاء حاجت بھی کراتا ہوں، اس کے جو ضروری کام ہے وہ میں کر کے آتا ہوں، اور بعد میں پورا دن لوگوں کی خدمت کے لیے
لوگوں کے کاموں کے لیے بیٹھا رہتا ہوں، تو یا امیر المومنین یہ میری مجبوری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسرا کیا ہے کہ تم ایک ہفتہ میں نہیں ملتے ہو، پورا ہفتہ پہلے ملا کرتے تھے۔ تو فرمایا یا امیر المومنین آپ کو بتایا ہے نا کہ یہ لوگ مجھے ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں، یعنی میرے پردوں سے میرے عیبوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ میرے عیبوں کا تعلق میرے اللہ رب العالمین سے ہے اور مجھ سے مخلوق سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں گورنر ہوں، لیکن گورنر ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ میں غریب و مسکینوں کا مال ہڑپ کر جاؤں، ایسا نہیں، بلکہ اے امیر المومنین میرے پاس ایک جوڑا ہے کپڑوں کا، اور جو میں رات کے وقت یا کسی دن کے وقت دھو لیتا ہوں، اور پھر وہ جب بیٹھتا ہوں دوسرا جوڑا نہیں ہے تو اسی دوران اتنی جب تک سوکھنے میں دیر لگتی ہے تو میں بیوی کے کپڑے پہن کر بیٹھتا ہوں، اور باہر آنا مشکل ہو جاتا ہے اے امیر المومنین، اس لیے ایک میں دن ان کو نہیں مل پاتا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ تم رات کو کیوں نہیں ملتا؟ تو انہوں نے فرمایا سفید اپنی داڑھی پکڑی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے، یا امیر المومنین آپ کو پتہ ہے کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سارے طاقت جسم میں نہیں رہی، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی خطائیں اور گناہ بہت ہیں، میں اللہ رب العالمین سے بہت ڈرتا ہوں، پورا دن عوام الناس کی خدمت کرتا ہوں اور رات میں اپنے رب کو منانے میں مصلی پہ گزر جاتی ہے، اس لیے میں رات کو نہیں مل پاتا۔ اور چوتھا سوال کا جواب دیا کہ اے امیر المومنین نے پوچھا کہ اے سعید تم بتاؤ کہ کیوں جب روتے ہو تو کیوں ہو جاتے ہو بے ہوش؟ تو فرمایا یا امیر المومنین مجھے میں 40 سال میں مسلمان ہوا ہوں، اور 40 سال قبل کے میرے گناہ مجھے یاد آ جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں اور اللہ رب العالمین کو میں کیسے راضی کروں، اور میں اسی کی راضی کرنے میں لگ جاتا ہوں، اور اسی فکر میں لگتا ہوں کہ میری سارے گناہوں کو تو اس کو پتہ ہے لیکن میرے لیے مشکل نہیں کہیں نہ بن جائے، تو اسی فکر میں، اسی ڈر کی وجہ سے، اسی خوف کی وجہ سے میں روتا ہوں، اور پھر آگے بعد میں مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ تو لوگوں نے یہ جب حالت سنی اپنے گورنر کی تو دوستو کس طرح وہ ان کی حالت ہو گئی، سینے سے بال کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور حیران کن ہو گئے کہ ہم نے تو کچھ اور سمجھا ہوا تھا، امیر المومنین نے جو گورنر ہمیں دیا۔ تو حضرت سبحان اللہ، حضرت سعید فرماتے ہیں یا امیر المومنین جو کچھ آپ نے پوچھنا تھا، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا ہے، لیکن اب میری شکایات پر مجھے سزا تو دیجئے، میں ایسے کیسے جاؤں، مجھے سزا اٹھنے سے پہلے سزا سنا دیجئے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس صحابی رسول جیسے مجھے اور بھی ایسے گورنر عطا فرما۔ تو دوستو ایسے صحابہ جن پر تنقید کرنا یہ کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتی، کسی مسلمان یا کافر کو بھی زیبا نہیں دیتی، اور کسی بدین آدمی کو جو دل کا کالا ہو تو وہ تو پھر میرے صحابہ کو ساتھ بغض بھی رکھ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ان پر اعتراض بھی کر سکتا ہے، لیکن صحابہ کی غلطیاں میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ غلطیاں نہیں تھیں، وہ غلطیاں ہمارے لیے سبق تھی۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت